अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ईगो। इंडिविजुअल की ईगो वीक हो, वो ईड और सुपर ईगो में तवाज़ुन नहीं रख सकेगी और कॉन्फ्लिक्ट के बायस उसमें एंग्जाइटी पैदा हो जाएगी। इंडिविजुअल इस एंग्जाइटी को ख़त्म करना चाहता है और इससे निपटने के लिए कई किस्म के तरीके इख्तियार करता है और इन्हें हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इंडिविजुअल इसकी पनाह लेकर खुद को एंग्जाइटी से बचाता है और अपनी इज्जत नफ्स कायम रखने की कोशिश करता है। इंडिविजुअल जिस तरह का तरीक़ाकार और मैकेनिटी का सहारा लेता है वो मैकेनिटी पर्सन की शख्सियत को मुतासिर करती हैं। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं ये डेली बेस एक्टिविटीज़ के तजर्बात के नतीजे में ही बनते हैं और ये डिफेंस मैकेनिज्म क्योंकि अनकॉन्शियस सतह पर काम कर रहे होते हैं इसलिए इनकी तश्कील गैर इरादी तौर पर होती है और ये डिफेंस मैकेनिज्म हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके इंडिविजुअल को वक्ती तौर पर सिर्फ एंग्जाइटी से बचाती हैं। इसलिए इन पर ज़्यादा इंहिसार करने से भी पर्सन जो है वो अदम समाजी मुताबिकत का शिकार हो जाता है। इसलिए ये डिफेंस मैकेनिज्म मौका महल की मुनासबत से अपनाई जाती हैं। फ्राइड का कहना है कि डिज़ायर्स की अदम तस्कीन से बाज़ औक़ात एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ज़हनी सेहत को तबाही से बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में नाखुशगवार कैफियत से बचने के लिए ईगो ऐसे तरीके अपनाती है जिससे एंग्जाइटी दब जाती है और टेंशन में कमी आ जाती है। ईगो अपना दफा करती है और एंग्जाइटी दूर करने के लिए इन तरीक़ों में से चंद एक को इस्तेमाल करती है। इसलिए हम इन्हें डिफेंस मैकेनिज्म का नाम देते हैं या दफाई रद्द-ए-अमल कहा जाता है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बेसिकली बता दिया गया है कि आप क्या लर्न करने वाले हैं। इसके अलावा ये चैनल सिर्फ स्टडी के लिए नहीं बनाया गया बल्कि यहाँ पर आपकी डेली बेस एक्टिविटीज़ प्रॉब्लम्स जो हैं आपको डेली बेस एक्टिविटीज़ में फेस करनी पड़ती हैं उनके सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेंगे। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको सर्च के बगैर मिल सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है रिप्रेशन। रिप्रेशन बेसिकली होता क्या है? इग्नोरिंग डिज़ायर्स दैट आर एसोसिएटेड विद गिल्ट और आर सोशली अनएक्सेप्टेबल। रिप्रेशन को बेसिकली अबतान कहते हैं या ताकीद कहते हैं। इसका मतलब है कि बतन से निकला हुआ। एहतबास का मतलब है महबूस यानी कैद किया जाना या ताकीद के मायने है अकब यानी पीछे। यहाँ तीनों अल्फाज जिस मफ़हूम में इस्तेमाल होते हैं वो ये है कि ऐसी ख्वाहिशात को नज़र से ओझल कर देना जिसके साथ एहसास गुनाह वाबस्ता हो या मुशर्रती तौर पर नापसंदीदा और नाकाबिल कबूल हों। जब भी इंडिविजुअल की ख्वाहिशात और मुशर्रती इक़दार में टकराव पैदा हो जाए तो इंडिविजुअल इन ख्वाहिशात के इजहार से रुक जाता है और इन्हें अनकॉन्शियसली तौर पर बुला देता है। ऐसे ख्यालात जिनके साथ शर्म गुनाह का एहसास वाबस्ता हो या ऐसी ख्वाहिशात जो गैर इखलाकी हों इंडिविजुअल इन्हें शऊर से निकाल देता है। ऐसी तमाम ख्वाहिशात सचमुच जो हैं वो भूल नहीं जाती, खामोश नहीं हो जाती बल्कि अनकॉन्शियस में चली जाती हैं जिन्हें साइको एनालिसिस के दौरान या हिप्नोटिज्म के ज़रिए असर लाकर शऊर में यानी कि कॉन्शियस में लाया जा सकता है। देखने में ये भी आया है कि सोसाइटी में जारहाना और जिनसी जो ख्वाहिशात होती हैं उनका ज़्यादा इजहार क्योंकि नापसंदीदा समझा जाता है इसलिए इन ख्वाहिशात का रिप्रेशन ज़्यादा किया जाता है और रिप्रेशन से ऐसी ख्वाहिशात कंट्रोल होती हैं और एंग्जाइटी को ख़त्म या कम कर देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्शन। द इंडिविजुअल रिड्यूसेस एंग्जाइटी बाय ब्लेमिंग हिज फेलियर्स ऑन अदर्स। यानी कि इस तरीक़ाकार के तहत इंडिविजुअल अपनी नाकाबिल कबूल ख्वाहिशात, उसके मोटिव्स, उसकी ड्राइव्स, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसके एटीट्यूड्स और ऐसे नेगेटिव प्रोजेक्शन, ऐसे नेगेटिव अमाल को दूसरों से मंसूब कर देता है और अपनी नाकामियों को दूसरों के साथ थोप कर एंग्जाइटी कम कर देता है। फॉर एग्जांपल कि एक खिलाड़ी है और अपनी जब उसको हार फेस करनी पड़ती है अपनी शख्सियत की जिम्मेदारी जो है शिकस्त की जिम्मेदारी वो गैर मौजू तरीके से हालात पर डाल देता है। और फॉर एग्जांपल कि जैसे खतून खाना होगी वो अपने उसका फौहरपन होता है उसको छुपाने के लिए दूसरों को गैर सलीकामंद समझती है या और प्रोजेक्शन के तहत वो दूसरों के ज़िम्मे लगाई गई सारी जो तोहमतें, इल्ज़ाम हैं, एहसासात और ख़यालात फ़र्द के अपने होते हैं। इंडिविजुअल इन्हें कॉन्शियसली तौर पर ज़ाहिर नहीं करना चाहता और दूसरों में इनका इमेज देखता है। इस हम मैकेनिज़्म को प्रोजेक्शन कहते हैं। इंडिविजुअल इसका सहारा लेकर खुद को एंग्जाइटी से बचा लेता है। ये थे प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है रिग्रेशन। अब रिग्रेशन बेसिकली क्या होती है? इन दिस केस द इंडिविजुअल रिटर्न्स टू हिज पास्ट वेयर ही वाज हैप्पी लाइक्ड बाय अदर्स।
اس کنڈیشن میں انڈیویجول انکانشیسلی طور پر اپنے خوشگوار پاسٹ کی طرف لوٹ جاتا ہے اور انگزائٹی کی شدت کے اکارڈنگ وہ ایسے پاسٹ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جہاں وہ خوش تھا، جہاں اس کی زندگی ہیپی تھی، اس کی پرابلمز کم تھیں اور دوسرے اسے بہت زیادہ لائک کرتے تھے. اور ریگریشن کی جو عام مثال ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ جب نیو بیبی آتا ہے تو نیو بیبی بورن پر بڑے بچے کا بگڑ جانا، فار ایگزامپل وہ بستر گیلا کر دے گا، گود میں اٹھائے جانے کی ضد کرے گا، یہ اسی کی مثالیں ہیں. بڑا بچہ جو ہوتا ہے وہ پیرنٹس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے چھوٹے بچوں کے دور میں چلا جائے گا، اس دور میں چلا جائے گا جہاں پر وہ بہت چھوٹا تھا. 14-15 سال کا لڑکا اگر اسکول اور گھر میں بھی ٹینشن کا شکار ہو تو وہ بھی بہت چھوٹے بچے کا بیہیویئر اپنا لیتا ہے. کھلونے توڑے گا، کتابیں پڑھے گا، دوسروں سے بدتمیزی کرے گا، فضول میں ضد کرے گا، اس کی یہ ریگریشن کی مثالیں ہیں. ایک اڈلٹ پرسن جو ہے وہ بھی تکلیفدہ انوائرمنٹ میں بچنے کے لیے بچے کا کردار اپنا لیتا ہے. بڑھاپے میں بھی پرسن کا بار بار اپنی جوانی کو یاد کرنا یا پاسٹ کے کارنامے دہراتے رہنا یہ ریگریشن کی ایگزامپلز ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے آئیڈینٹیفیکیشن. It is a reaction in which a person unconsciously establishes an emotional connection with the situation, even person he considers the problems of others as his problems. آئیڈینٹیفیکیشن یعنی کہ وہ مماثلت، یہ ایسا رسپانس ہے، ایسا رد عمل ہے جس میں انڈیویجول انکانشیسلی طور پر کسی بھی صورتحال، واقعے، پرسن یا کسی بھی انڈیویجول سے جذباتی تعلق قائم کر لیتے ہیں اور ایسا ایموشنل کردار پیش کرتا ہے کہ وہ واقعہ اس کے ساتھ ہی رونما ہوا ہے. پرسن کی جو شخصیت ہے وہ پوری طرح سے اس کنڈیشن میں ملوث ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے فرد کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے مسائل سمجھنے لگتا ہے. جیسے فلموں، ڈراموں یا کوئی جاسوس اور رومانی سٹوریز ہوتی ہیں، پرسن خود کو اس میں ہیرو یا ہیروئن سے آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے اور ہیرو یا ہیروئن کی خوشیوں پر خوشی یا دکھ کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے. انڈیویجول محسوس کرتا ہے کہ حقیقی طور پر یہ واقعہ اسی کے ساتھ پیش آ رہا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن عام طور پر دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو زندگی میں متاثر کرنے والے کردار کی بالکل نقل کرنا، ہو ویسی نقل کر لی جاتی ہیں، یا پھر متاثر کرنے والے بیہیویئر سے خصوصی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں. یہ ہوتی ہیں 2 ٹائپ کی آئیڈینٹیفیکیشن. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ریئیکشن فارمیشن. ریئیکشن فارمیشن بیسیکلی کیا ہوگا؟ In this method, the individual presents his favorite ideas in front of people in a favorite form so that his antisocial intentions remain hidden. یعنی کہ ریئیکشن فارمیشن یعنی تشکیلی رد عمل. اس طریقہ کار میں انڈیویجول اپنے ناپسندیدہ خیالات کو ایک پسندیدہ شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ اس کے جو غلط کام ہیں، جارحانہ اور غیر سماجی جو معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہیں وہ چھپے رہیں، اس کے غلط ارادے چھپے رہے ہیں. انڈیویجول اپنی اصل خواہشات کو دبا کر اس کے بالکل اپوزٹ رول پلے کرتا ہے. جیسے ساس بہو کا انتہائی ناپسندید کے باوجود وہ ایک دوسرے کا حد سے زیادہ خیال رکھتی ہیں. جیسے کوئی کرمنل مائنڈ ہے تو اس کے افراد کا جو فحاشی اور ڈرگ ایڈکشن کے خلاف وہ کوئی نہ کوئی مہم چلا دے گا، ایون کہ اس کے مائنڈ میں فحاشی کے بار بار خیال آ رہے ہیں، ڈرگز کے بار بار خیال آ رہے ہیں، لیکن وہ اس کے خلاف مہم چلائے گا تاکہ لوگ اس کی ذات پر شک نہ کریں. تو اس کو کہتے ہیں ریئیکشن فارمیشن. یعنی کہ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اصل حقیقت کیا ہے، لیکن وہ سوسائٹی کو اچھا بن کے دکھا رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ اسے غلط نہ سمجھے، اس کی حقیقت نہ جان سکے. اس کو ہم کہتے ہیں ریئیکشن فارمیشن. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ڈینائل آف ریئلٹی. ڈینائل آف ریئلٹی موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر آپ کو ایگزام میں بھی آ جاتا ہے. دا انڈیویجول انکانشیسلی شیلڈز ہمسیلف فرام the unpleasant reality in such a way that he has not seen it and he has no knowledge of its origin. اس ڈیفینس میکنزم میں انڈیویجول انکانشیسلی طور پر خود کو ناخوشگوار حقیقت سے اس طرح محفوظ کرتا ہے جیسے کہ اس نے واقعہ دیکھا ہی نہیں، اسے کچھ پتہ ہی نہیں، نہ اسے کسی اصلیت کا علم ہے. حقیقت میں انڈیویجول اپنے لیے ایک ناقابل قبول صورتحال کو دیکھنے، ماننے اور سننے سے انکار کر دیتا ہے. سنگین نوعیت کی خبر سے سکتہ داری ہو جاتا ہے اور صدماتی تجربے سے بے ہوش ہو جانا، کریٹیسزم پر سرے سے دھیان ہی نہ دینا یا اپنے آپ کو کام میں اتنا مصروف کر لینا کہ ذاتی اور جو خانگی مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت ہی نہ بچے. اس کے ایگزامپلز ہیں جو ہمیں ڈیلی بیس ایکٹیویٹیز، ڈیلی بیس لائف میں دیکھنے کو آپ کو ملتی ہیں.
اب انڈیویجول اس طرح کی مصروفیت جو ہے خود ساختہ ہوتی ہیں. بعض اوقات انڈیویجول صورتحال کی سنگینی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے. فار ایگزامپل کہ شدید اس کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے, اس کی وہ پرواہ نہ کرے, میڈیکل رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دے. لائک کسی کو کینسر ہے تو وہ بالکل ہی نہ مانے گا, نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کسی لو ون کی ڈیتھ ہوگی ہے تو وہ اس سے انکار کر دے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, وہ مجھے چھوڑ کے ہی نہیں جا سکتا. میڈیکل رپورٹ ہیں اگر اس کی کینسر ریلیٹڈ, اس کو ماننے سے انکار کر دے گا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے. تو یہ ایگزامپلس ہے ڈینائل آف ریئلٹی کی. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ریشنلائزیشن. ریشنلائزیشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی تکلیف دہ واقعے کے خلاف ایک ایسا ڈیفینس میکانزم ہے جس میں جو اضطرابی کیفیت ہے اور سٹریسفل کنڈیشن ہے اس کو عقلی دلائل کی مدد سے ختم کیا جاتا ہے, لیکن یہ جو دلائل ہوتے ہیں حقیقت کے اکارڈنگ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کو امتحان میں ناکامی ہوئی ہے, اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا, وہ فیل ہو گیا ہے, تو وہ کیا کرے گا کہ وہ جو ایگزامینر ہے اس کو کہہ دے گا کہ اس نے پیپر جو وہ ٹھیک سے چیک نہیں کیا, آج کل پرچوں کی پڑتال ٹھیک نہیں ہو رہی. تو یہ کیا ہے, یہ ریشنلائزیشن ہے. ریشنلائزیشن میں انڈیویجول اپنی کوتاہی, اپنی ناکامی کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ بے ہنگم دلائل دیکھ کر اس کا جواز تلاش کر دیتا ہے کہ میں نے تو پیپر بہت اچھا دیا تھا, میرے سے پیپر کھینچ لیا گیا, میرے سے پیپر چھین لیا گیا, ٹائم کم تھا, مجھے سارا پیپر آتا تھا لیکن میرا پیپر ٹھیک سے چیک نہیں ہوا, کسی نے غلط کروا دیا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں جو ہیں یہ ریشنلائزیشن کہلائیں گی. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ڈے ڈریمنگ آ رہا ہے. ڈے ڈریمنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ڈے ڈریمنگ میں ہمارے پاس کیا ہوگا. Daydreaming, when the individual fails to achieve his goal in the real world, he indulges in unrealistic thinking and starts cooking imaginary plow. اسے ہوائی قلعے تعمیر کرنا یا دن کے خواب دیکھنا بھی کہا جاتا ہے. جب فرد حقیقی دنیا میں اپنے مقصد کے حصول میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ غیر حقیقت پسندانہ سوچوں میں مبتلا ہو کر خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیتا ہے. فار ایگزامپل جب انڈیویجول کسی کو سزا نہ دے سکتا ہو تو خیالوں میں اس کو خوب زود کوب کہے گا, برا بلا کہے گا اور خواہشات کی تسکین کے لیے ایسی کہانی گڑے گا, خود کو ہیرو بنائے گا, لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرے گا. اس طرح کی مثالیں ہیں جیسے ہاکی یا کرکٹ کے جو آڈینس ہوتے ہیں خیالوں میں ورلڈ کپ یا چیمپئن شپ جیت لیں, اس طرح کے خیال دیکھتے ہیں, اور جو اپوزٹ ٹیم ہوتی ہے اس کی بھڑاس نکالنے کے لیے کئی طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں اور دلی میں ان کو زود کوب کرتے ہیں. اس کو ہم خیالی پلاؤ پکانا یا ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے سبلیمیشن آ رہا ہے. سبلیمیشن کیا ہوتا ہے, اس کنڈیشن میں اس طریقہ کار میں انڈیویجول معاشرتی طور پر ناپسندیدہ خواہشات کی تسکین کے لیے ایسا طریقہ کار یا لایا عمل اختیار کرتا ہے جو کہ معاشرتی طور پر نہ صرف قابل قبول ہو بلکہ اسے سراہا بھی جائے. انڈیویجول فار ایگزامپل کہ اگر انڈیویجول اپنے جارحانہ رویے کی تسکین کے لیے کسی بھی شہری کا تشدد کا نشانہ بناتا ہے, اس کو مار ڈالیں یا اسے کچھ بھی, تو یہ اسے کسی بھی طرح پسند نہیں کرے گا, کوئی اسے پسند نہیں کرے گا. لیکن اگر یہی فرد اپنے جارحانہ جذبے کی تسکین کے لیے باکسنگ کا یوز کرے گا, کوئی جو کراٹے ہو گئے, ریسلنگ ہوگی, میچ ہو گیا, اس میں اگر یوز کرے گا, کسی بھی فری کو جو ہے اس کا سامنے والا بند مقابل اس کو لہو لہان بھی کر دے گا, تو نہ صرف یہ اسے کوئی برا کہے گا بلکہ تالیوں کی گونج بھی اسے میڈل دینے پر مجبور ہو جائے گی. یعنی کہ ایک طریقہ غلط اپنا رہا ہے, وہ سوسائٹی کے لیے قابل قبول نہیں ہے, وہ کسی شہری کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے, لوگ اسے برا بلا کہہ رہے ہیں. دوسری بار وہ ایسی رویے کو اختیار کرے گا جو معاشرے کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے, یعنی وہ باکسنگ کرے گا اور باکسنگ میں اپنا غصہ جو ہے وہ مد مقابل پر نکالے گا, چاہے اس کو مار بھی دے, لہو لہان کر دے, تو یہ ایک رول کے اکارڈنگ جو ہے برا فعل نہیں سمجھا جائے گا بلکہ تالیوں کی گونج میں اسے میڈل بھی دیا جائے گا. زیادہ اب محنت والے جسمانی کھیل کھیلنے سے جو جارحانہ خواہشات ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے, ان کا نکاس ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی پسندیدگی بھی حاصل ہوتی ہے اور جسم بھی صحت مند رہتا ہے. اس طرح کی جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں ان کی تسکین کے لیے آپ لائک شاعری ہوگی, مجسمہ سازی ہوگی, کوئی آرٹ ہو گیا, اس سے متعلق بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, اعلیٰ کارکردگی دکھانا بھی اس کی مثال ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. اب فرائڈ کا کہنا ہے کہ جو جبلات کی تسکین ہے اس سے گریز وہ قیمت ہے جو کہ انسان نے تہذیبی اقدار کے لیے ادا کی ہے. یہ تھے آج کے ہمارے ڈیفینس میکانزم تھے.
ڈیفینس میکانزم اس طرح سے آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. آپ نے مجھے اب کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں کون سے ایسے ڈیفینس میکانزم یوز کیے ہیں جو آپ کے لیے کافی بار آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئے ہیں. وہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے. اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں اور ہر آنے والی نیو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ یہ صرف چینل اسٹڈی کے لیے نہیں بنایا گیا. یہاں پر آپ کی FPSC NTS PPSC کی تیاری بھی کروائی جاتی ہے, اس لیے اس چینل پر جڑے رہیے. تھینک یو.